اسی صحابی کا قول امام احمد نے مسند احمد میں نقل کیا. وہ کہتا ہے میں نے تنہائی میں بیٹھ کے جب غور و فکر کیا کہ میرا محبوب بار بار لا تکذب کیوں کہہ رہا ہے، میں نے تدبر سے کام لیا، غور و فکر کیا، میں نے سوچ و بچار کیا، فہم و فراست سے کام لیا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا الغضب یجمع الشر کلہ. کہتا ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ تمام برائیوں کی جڑ غصہ ہے. تمام برائیوں کی جڑ غصہ ہے. فساد ہوتا ہے تو غصے کی وجہ سے، لڑائی ہوتی ہے تو غصے کی وجہ سے، اور گھر برباد ہوتے ہیں تو غصے کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، بندہ قتل ہوتا ہے تو غصے کی وجہ سے. ہر چیز کی برائی کی جڑ ہوئی کہ نہیں؟ میرے پیغمبر کا ایک ایک جملہ کوئی لفظ حکمت سے خالی نہیں ہے. میں اور آپ اگر غور و فکر کر لیں، ایک لفظ بھی نبی کا حکمت سے خالی نہیں. اللہ نے کہا ہے نا میں نے تجھے کتاب و حکمت دی ہے، کتاب و حکمت دی ہے، اور حکمت کا لفظی معنی دانائی ہے، حکیمانہ انداز ہے. امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ حکمت و دانائی سے پر تھا. اگر میں اور آپ اس پہ کنٹرول کر لیں، اللہ کی قسم برائیوں سے بچ سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اگر کنٹرول کر لیا تو ملے گا کیا؟ انعام بھی دے کے جاؤں گا انشاءاللہ، اور انعام کسی مولوی نے نہیں دیا، یہ انعام بھی عرش والے خدا نے دیا ہے، مدینے والے مصطفیٰ نے دیا ہے، اور ہمیں تو یہ اللہ نے اعزاز بخشا ہے. اور ہم جب بھی بات کرتے ہیں مولوی کی نہیں کرتے، امام کی نہیں کرتے، مفتی کی نہیں کرتے، پیر فقیر کی نہیں کرتے. اور اہل حدیث کو یہ اعزاز حاصل ہے، اہل حدیث جب بھی بات کرتا ہے اپنوں میں کرے یا بیگانوں میں کرے، یاروں میں کرے یا غیاروں میں کرے، سجنوں میں کرے یا دشمنوں میں کرے، چھوٹوں میں کرے یا بڑوں میں کرے، امیروں میں کرے یا غریبوں میں کرے، کالوں میں کرے یا گوروں میں کرے، مکانوں میں کرے یا دکانوں میں کرے، اور ایوانوں میں کرے یا میدانوں میں کرے، اہل حدیث جب بھی بات کرتا ہے یا رب کے قرآن کی کرتا ہے یا محمد کے سچے فرمان کی کرتا ہے. سبحان اللہ. لڑائی کے ہم قائل نہیں، فتنے اور فساد کے ہم قائل نہیں، تبرے کے قائل نہیں، بازاری زبان استعمال کرنے کے قائل نہیں، ہم کسی کو رگیدنے کے قائل نہیں. ہم تو اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا اسلام، جو آسمان سے وحی کے ذریعے جناب محمد کے قلب اطہر پہ آیا ہے، اس کو پیش کرنے کے قائل ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تغضب غصہ. اب ہم میں کتنے ہیں جو رسول اللہ کی بات سن کے اس پر عمل کا جذبہ رکھتے ہیں؟ کتنے ہیں جو رسول اللہ کی بات پہ عمل کرتے ہیں؟ اور کتنے ہیں جو ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال کے خالی دامن گھروں کو لوٹ جاتے ہیں؟ سچی محبت کرنے والا، رسول اللہ سے سچا پیار کرنے والا، اللہ کی قسم مر تو سکتا ہے، اپنے محبوب کا فرمان چھوڑ سکتا نہیں. یہ محبت کی نشانی ہی نہیں ہے کہ محب بات کہے اور محبوب ہائے، محبوب بات کہے اور محب اس کان سے سن کے دوسرے سے نکال کے خالی دامن گھر کو لوٹ جائے. نہیں، لو کانا حبک صادقا لأطعتہ،
ان المحب لمن یحب مطیع، سچا محب جو ہوتا ہے وہ مر جانا تو گوارا کر لیتا ہے، محبوب کی بات پہ آنچ آنے دینا گوارا نہیں کرتا۔ نہیں کرتا۔ یہ سچا، ایک یاد آ گیا ہے تو سنا دیتا ہوں۔ ایک سچے محب کا واقعہ یاد آ گیا۔ بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا اطاعت گزار ہے، بڑا فرما بردار ہے، بڑا اللہ کا برگزیدہ ہے۔ اس کے تقوی اور طہارت کا عالم یہ ہے کہ اسے 5واں خلیفہ راشد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ پتہ ہے کون ہے؟ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی۔ محبت ہو تو ایسی، عقیدت ہو تو ایسی، ارادت ہو تو ایسی، پیار ہو تو ایسا۔ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں، طواف کرتے کرتے چلتے چلتے ایک عام سے آدمی کے پاؤں پہ پاؤں آ گیا۔ اب جس کے پاؤں پہ پاؤں آیا اس کو نہیں پتا یہ حکمران ہے، یہ امیر المومنین ہے۔ اس وقت مدینے کی ریاست میں اس طرح کا پروٹوکول ہوتا نہیں۔ جو آج مسلمان حکمرانوں کا ہے۔ وہ مدینے کی ریاست کے جو مومن و مسلمان تھے نا، اللہ کی قسم، مدینے کی ریاست کے جو حکمران تھے وہ تو رات کی تاریکیوں میں اٹھ کے گلیوں میں پہرا دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ تو دعائی کے لیے بھی شہد کو ترسا کرتے تھے۔ میں حیران ہوا، میں نے اگلے دن یہ معلومات لی ہیں، دیکھی ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ میں نے پڑھا ہے۔ ہمارا چیف جسٹس جو ہے نا، سپریم کورٹ کا جو جج ہوتا ہے بڑا، یہ ثاقب نثار جو پچھلے دنوں ریٹائر ہوا ہے، اس کی پنشن جو ہے وہ 18 لاکھ روپیہ ماہانہ ہے۔ یہ غریب مسلمان روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، اور یہاں ایک بندہ پنشن لے رہا ہے 18 لاکھ روپیہ، اور صرف 18 لاکھ نہیں، 1000 لیٹر پٹرول مفت ہے، 2000 یونٹیں بجلی کی مفت ہیں، 20 ملازم مفت ہیں۔ اندازہ کرو ذرا، لگاؤ اس کی قیمت کتنی بنتی ہے۔ حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتا، کہتے ہو مدینے کی ریاست، مدینے کی ریاست۔ آؤ تمہیں بتاؤں مدینے کی ریاست، یہ مدینے کی ریاست ہے، یہ مدینے کا حکمران ہے۔ چلتے چلتے پاؤں پہ پاؤں آ گیا، ساتھ اس کو یہ بھی پتا نہیں یہ حکمران ہے۔ اس نے نہ غصے میں لال پیلا ہو کے کہا آما، اور تجھے دکھائی نہیں دیتا تو اندھا ہے؟ کہے کوئی عمران خان کو تو اندھا ہے، پتا چلے مدینے کی ریاست کا۔ اس نے کہا تو اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آتا؟ اب ذرا سوچو، عمر بن عبد العزیز میں غصہ نہیں تھا، غیرت نہیں تھی؟ ہائے عمر بن عبد العزیز، تجھے غصہ کیوں نہیں آیا؟ فوجی تیرے پاس، سپاہی تیرے پاس، نوکر تیرے پاس، خادم تیرے پاس، باڈی گارڈز تیرے پاس، تجھے غصہ کیوں نہیں آیا؟ کہا غصہ آیا ہے۔ کہا نکالا کیوں نہیں؟ کہا محمد کی حدیث یاد آ گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی نے کہا لا تغضب، غصہ
نہیں کرنا. ہائے ہائے. اس نے کہا آما تو اندھا ہے؟ مسکرا کے کہتے ہیں لا میں اندھا نہیں. اتنا کیا کہ چل پڑے. پیچھے سے سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا. انہوں نے اس کو دبوچ لیا. اس کی آواز عمر بن عبدالعزیز کے کانوں سے ٹکرائی. پیچھے مڑ کے دیکھا سپاہیوں نے پکڑا ہوا. کہا چھوڑ دو. کیوں پکڑا ہے اسے؟ اللہ اکبر. انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اس نے آپ کو اتنی بڑی گالی دی ہے؟ کہا کیا کہا ہے؟ کہا اس نے کہا آما تو اندھا ہے. کہا چھوڑ دو. بے وقوفو اس نے تو مجھ سے سوال کیا آما کیا تو اندھا ہے؟ تو میں نے جواب دے دیا قال اللہ. میں نے کہا نہیں میں اندھا نہیں. بات ختم ہو گئی. اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے. انہوں نے کہا نہیں اس کو سبق سکھا کے چھوڑیں گے. پتہ ہے اب عمر بن عبدالعزیز یہ ہے مدینے کی ریاست. پتہ ہے عمر بن عبدالعزیز نے کیا کہا؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو عمر بن عبدالعزیز سپاہیوں سے کہتے ہیں میں حکم دیتا ہوں جلدی کرو اسے چھوڑ دو. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں تمہارے پکڑنے کی وجہ سے تمہارے اس کو پکڑنے کی وجہ سے عرش والا مجھے نہ پکڑ لے. اللہ اکبر. ان کی محبت دیکھو رسول اللہ کے ساتھ. ان کا پیار دیکھو رسول اللہ کے ساتھ. ان کی عقیدت و ارادت دیکھو رسول اللہ کے ساتھ. ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال کے خالی دامن گھروں کو چلے جاتے ہیں. حیرانگی ہوتی ہے امام مقتدی کی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. مقتدی امام کی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. کہلانے کو دیندار, کہلانے کو حاجی, نمازی, مولوی, قاری. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ. بات لمبی ہو جائے گی کہیں کی کہیں نکل جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلوے عطر میں کپڑا ڈال کے کھینچا, گردن چھل گئی. اب ایسی حرکت کرنے والا کون ہے؟ مانگت ہے, سوالی ہے, فقیر ہے, محتاج ہے, حاجت مند ہے, ضرورت مند ہے. لینے والا ہے, کسی قبیلے کا سردار نہیں, کسی برادری کا بڑا نہیں. مانگت ہے, سوالی ہے, فقیر ہے, محتاج ہے. ہائے نبی کے دیوانے دیکھ رہے تھے, غصے سے لال پیلے تھے, ان کے ہاتھ تلوار کے دستے پہ لرز رہے تھے کہ ابھی کائنات کا امام سر اٹھائے اور حکم فرمائے اور ان کا کام تمام کر دیا جائے. لیکن عجیب منظر تھا, عجیب منظر تھا. صحابہ یہ سوچ رہے تھے رسول اللہ بھی سر اٹھائیں گے اور حکم فرمائیں گے اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے گا. ثم رفع راسہ, اس نے ساری کائنات کے سردار نے اپنا سر اٹھایا. فالتفت الیہ, امام کائنات اس کی طرف متوجہ ہوئے. اللہ. نبی کائنات نے اس کی طرف دیکھا. سبحان اللہ. صحابہ کی پیشانیوں پہ بل پڑے ہوئے, صحابہ غصے سے لال پیلے. نبی نے اس کی طرف دیکھا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھا. فضاحکا, ہم نے رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھا. اللہ کی قسم محمد مسکرا رہے تھے. ہم نے کہا اللہ کے پیغمبر اس نے انتہا کر دی ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں. آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا. کہا میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا. کہا کیوں؟ کہا میرے پروردگار نے مجھے کہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور مانگتوں کو جھڑکا نہیں کرتے, سوالیوں پہ غصے نہیں نکالا کرتے, ضرورت مند کو دیکھ کر پیشانیوں پہ بل نہیں ڈالا کرتے, حاجت مند کو دیکھ کر غصے سے لال پیلے نہیں ہوا کرتے. اگر دینے کے لیے کچھ ہے تو دے دو, نہیں تو مسکرا کے واپس لوٹا دو. آقا مسکرا کے واپس لوٹانے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارا مسکرانا بھی صدقہ قرار پا جائے گا. سبحان اللہ.
یارو اسلام نے ہماری تربیت کیا کی ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کا کردار و کریکٹر کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم. اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پوچھتے ہیں یار تجھے مسئلہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہتے ہیں مرلی من مال اللہ، اللہ کے نبی سب کچھ ان کو دے دیا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں دیا، ان کو کہو کہ مجھے بھی دو۔ میرے آقا مسکرا پڑے، صحابہ غصے میں ہیں، آپ فرماتے ہیں غصے میں آنے کی ضرورت نہیں، خوش ہو جاؤ۔ ثم امر لہ بعطاء، جو مانگتا ہے اس کو عطا کر دو۔ سبحان اللہ. جھڑکنا بھی گوارا نہیں کیا، جھڑکنا بھی، گوارا نہیں کیا. اور رسول اللہ کی برداشت دیکھو، رحمت کائنات کا حوصلہ دیکھو، اور میں اور آپ اپنے بھی گریبان میں منہ ڈالیں۔ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میں نے اور آپ نے کہاں رسول اللہ کی سیرت کو اپنایا ہے؟ کہاں تک ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے وفا کی ہے؟ اگر میں اور آپ آج یہ عزم کر لیں اس سیرت النبی کے مختصر سے پروگرام میں، اس میں یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ اللہ یہ دل تیرے قبضہ قدرت میں ہے، تیرے اختیار میں ہے۔ اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں تو توفیق دے دے، ہم اپنے نبی کی سیرت پہ چلتے ہوئے برداشت کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اللہ سے عہد کر لیں، اللہ سے وعدہ کر لیں۔ تمہارے گھروں کے مسائل، تمہارے محلوں کے مسائل، تمہاری مساجد کے مسائل، تمہارے مدارس کے مسائل اللہ کی قسم سدھر سکتے ہیں۔ کیوں؟ تم یہ عزم کر لو، اللہ تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا، سبحان اللہ. کھولے گا۔ کس طرح کھولے گا وہ میں بتاتا ہوں، صحیح مسلم میں لے کے چلتا ہوں۔ صحیح المسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات کا فرمان ہے، صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، آپ کے دائیں بائیں، آپ کے آگے پیچھے صحابہ تشریف فرما ہے، امام کائنات صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اور اللہ. رسول ہاشمی صلی اللہ اپنے علیہ ساتھیوں میں اس طرح گھل مل کے بیٹھتے تھے، آنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ سبحان اللہ. مریدوں کو بتانا پڑتا، اٹھ کے چادر کا سایہ کر کے کھڑا ہونا پڑتا تاکہ آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ سارے غلام ہیں، آقا یہ ہے۔ سبحان اللہ. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ صحابہ میں وسلم. بیٹھے ہیں، اور صحابہ رسول اللہ سے مسائل دریافت کر رہے ہیں۔ ہم سے ایک مسئلہ کوئی پوچھے نا، دوسرا پوچھے تو انہوں نے 10 لینے تنو دینا کی ہے، سب مسئلے پوچھنا آگے۔ کہاں نکل گئے ہیں ہم، کہاں چلے گئے ہیں؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ. ہم نے امیدیں کہاں لگا لی ہیں؟ اللہ کی قسم وہ عقیدہ نہ رہا، وہ نظریہ نہ رہا، وہ سوچ نہ رہی، وہ فکر نہ رہی، وہ لگن نہ رہی، وہ طلب نہ رہی جو جناب محمد دے کے گئے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کائنات صحابہ کو پڑھا کے گئے، انہوں نے دین پڑھا سیکھا، ایسے ہی نہیں، وہ سلگتے کولوں پہ ایسے ہی نہیں لے، وہ تپتی ہوئی ریتوں پہ ایسے ہی نہیں گھسیٹے گئے، وہ ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں ایسے ہی ڈال نہیں دیے گئے، وہ تختہ دار پہ ایسے ہی نہیں چڑھا دیے گئے، وہ سولیوں پہ ایسے ہی نہیں لٹکا دیے گئے۔ انہوں نے بڑے بڑے آلام، بڑے بڑے دکھ، بڑی بڑی تکلیفیں، بڑے بڑے مسائل، بڑی بڑی آزمائشیں برداشت کی۔ کیوں؟ انہوں نے جناب محمد سے دین پڑھا تھا نا، سبحان اللہ. انہوں نے رسول اللہ سے دین پڑھا تھا نا، انہوں نے رسول اللہ سے دین سیکھا تھا نا، صلی اللہ علیہ وسلم. نبی نے ان کو پڑھایا تھا۔ آج ایک وقت کی روٹی نہ ملے تو ہماری کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟
ذرا سوچ کے بتاؤ جن کے گھروں میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا ان کی کیفیت کیا ہو؟ اللہ اکبر ابو ہریرہ بے ہوش پڑے ہیں مسجد نبوی کے دروازے میں، چلنے کے قابل نہیں، رضی اللہ تعالی بھوک نے اتنا لاغر کر دیا ہے۔ آج میں اور آپ سوچیں اگر ایسی آزمائش میرے اور آپ پہ آ جائے تو ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ لیکن نبی نے ان کو کیا پڑھایا تھا؟ پیغمبر نے ان کو کیا پڑھایا تھا؟ کہ تمہارا رزق مدینے کے تاجروں سے نہیں آتا، تمہارا رزق کارخانوں اور فیکٹریوں سے نہیں آتا، ان کی طرف نہ دیکھنا، میں محمد تمہیں پڑھا کے جا رہا ہوں، تمہارا رزق فی السماء رزقکم، کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے آسمانوں سے آتا ہے تمہارا رزق، آسمانوں سے۔ تو آنکھیں کہاں لگا کے بیٹھے ہو؟ کہاں امیدیں لگا کے بیٹھے ہو؟ اگر یقین ہے، اگر پختہ ایمان ہے، اگر عقیدہ اور نظریہ ہے، پھر تیری نظر کسی مقتدی کی جیب پہ نہ ہو، تیری نگاہ آسمان والے پہ ہو۔ سبحان اللہ یہ تو خالی تمہیں لٹا سکتا ہے، اس کی طرف نگاہ ہوگی وہ کبھی بھی خالی واپس نہیں کرتا نہیں لوٹے۔ یارو اس نے تو جانوروں کو کبھی خالی نہیں لوٹایا، اللہ اکبر وہ بھی پیٹ بھر لیتے ہیں، پرندے بھی پیٹ بھر لیتے ہیں، تو تم تو اشرف المخلوقات میں سے ہو، تم تو اللہ کے پیارے ہو، اللہ کے لاڈلے ہو، اللہ نے تو تمہیں اتنے پیار سے بنایا، ان کو بنانا تھا تو کون کہہ دیا تمہیں اپنے ہاتھ سے بنایا، تمہیں کیسے بھوکا مرنے دے گا، تجھے کیسے خالی واپس لوٹا دے گا؟ خدا کے لیے سوچو، غور و فکر کرو، دھیان دو۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل دریافت کر رہے ہیں اور صحابہ نبی کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ کتنے خوش قسمت ہیں صحابہ، کتنے خوش بخت ہیں صحابہ جو اپنی نگاہوں سے اپنے آقا و مولا جناب محمد کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اور میں تو کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم، وہ صحابہ فرش پہ نبی کے چہرے کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے اور اللہ عرش پہ ان کے چہروں کو دیکھ کے خوش ہو رہا تھا، سبحان اللہ اور اتنا خوش ہو رہا تھا کہ اس نے آسمان سے نبی کی زبان سے اعلان کروایا، اے نبی جو تجھے دیکھ کے اتنا خوش ہو رہے ہیں، میں ان پہ اتنا خوش ہوا ہوں، ان کو بشارت دے، لا تمسن النار سبحان اللہ مسلمن رہانی اور آمن رہانی، ان کو بشارت دے، تمہارا نبی کو دیکھ کے خوش ہونا مجھے اتنا اچھا لگا ہے، میں نے ان آنکھوں پہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے جن آنکھوں نے محمد کے چہرے کی زیارت کر لی۔ سبحان اللہ ایمان کی حالت میں جس نے نبی کے مکڑے کو دیکھ لیا ہے، میں نے ان آنکھوں پہ ہی جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ کتنا پیار آیا ہوگا۔ آج شرم نہیں آتی ہمیں ان صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہوئے، ان صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہوئے، ان صحابہ پہ تنقید کرتے ہوئے ہمیں حیا نہیں آتی، جن کے بارے میں آسمان والا آسمان سے اعلان کر کے کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور میرے محبوب دنیا کو بتا دو، ساری کائنات کے لوگ محمد کے صحابہ سے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے، میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں میں محمد کے دیوانوں سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، دنیا کا کیا ہے؟ اور کتنا راضی ہوا ہے اللہ، تو کتنا راضی ہوا ہے؟ اللہ نے کہا میں بتاتا ہوں کتنا راضی ہو، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ
हम المفلحون. او محبوب تیرے یاروں پہ اتنا راضی ہوا ہوں, پہلے تو یہ صرف تیری جماعت تھے, میں اتنا راضی ہوا ہوں کہ اب یہ میری بھی جماعت بن گئی. سبحان اللہ. ان صحابہ کو برا کہتے ہو, ان صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو. رسول اللہ ان صحابہ میں بیٹھے ہوئے, آقا کائنات صحابہ سے باتیں کریں, دوران گفتگو آپ فرماتے ہیں آؤ بتاؤ مجھے اس مجمع میں اشج عبد القیس موجود ہے؟ سناٹا چھا. اشج عبد القیس پریشان ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہوا ہے, رسول اللہ نے مجھے صلی اللہ مخاطب علیہ کر لیا, آقا نے میرا کیوں پوچھ لیا ہے؟ ڈر گیا, خوف زدہ ہو گیا. لیکن اب نبی نے پوچھا تھا نا, ڈرتے ڈرتے کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ کے پیغمبر میں موجود ہوں, حکم فرمائیں. کیا بات ہے؟ نبی اکرم فرماتے ہیں, رحمت کائنات فرماتے ہیں, فرمایا ان فیک خصلتین, او اشج عبد القیس تیرے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں, دو خوبیاں ایسی ہیں, دو وصف ایسے ہیں, ان دو خصلتوں کی وجہ سے یحبہم اللہ, سبحان اللہ. اللہ تیرے ساتھ محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. کتنا بڑا اعزاز ہے کہ وحی کے ذریعے جناب محمد کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اشج عبد القیس اللہ تیرے ساتھ محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. میں اور تو یہاں کہاں کس لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ کی محبت کے لیے بیٹھے ہیں نا. ہمارا دعویٰ ہے ہمیں اللہ سے پیار ہے, اس لیے اللہ کے گھر میں موجود ہے. 5 وقت مسجد میں کس لیے آتے ہیں؟ اللہ کی محبت کے لیے. جی. سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی محبت کے لیے. محبت کے لیے. لیکن سنو,